کمنگ بجٹ سے سر آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اضافی ٹیکسز تاجروں پر بھی لگا دیے جاتے ہیں حکومت اس میں کوئی ریلیف فراہم کرے گی؟ عتیق میر صاحب جی دیکھیں، ہر بجٹ سے توقع کی امید اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس پس انداز کیا ہے، ہمارے پاس خزانے میں پیسہ کتنا ہے اور ریونیو اچیو ہو بھی رہے ہیں یا نہیں، جو بھی ٹارگٹ حکومت مقرر کرتی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خزانے میں 12-15 ارب ڈالر سے زیادہ رقم نہیں ہے۔ ٹیکسوں کے بارے میں دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ وہ اہداف سے زیادہ پورے ہو چکے، لیکن اس کے باوجود کہیں کوئی شکل کاروبار کی بہتری کی نظر آتی نہیں ہے، معاشی گروتھ کہیں نہیں ہے۔ حکومت کے پاس دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور یہ تلخ ترین حقیقت ہے ہمارے ملک کے مالیاتی بجٹ میں، کہ جب ہم تخمینہ لگاتے ہیں تو بجٹ کا سب سے بڑا حصہ تقریباً نصف، سمجھ لیں نصف سے بھی کچھ زیادہ، وہ ہم آئی ایم ایف کو سود کی مد میں ادا کر دیتے ہیں۔ پھر پیچھے ہمارے پاس رہ کچھ نہیں جاتا۔ پھر گزشتہ کئی سالوں سے بجٹ خسارے کا بجٹ ہے، یعنی ہمارے پاس پہلے ہی پیسے کم ہیں بجٹ میں، ملکی اخراجات پورے کرنے کے لیے بجٹ میں مناسب پیسے نہیں ہیں، اب اس میں سے بھی آپ نے نصف سود میں ادا کر دیا ہے، پھر آپ کو دفاع پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ سر کہ جیسے کہ ابھی ہم نے دفاعی بجٹ کا بھی ذکر کیا ہے، اگر اس میں ہم مزید بھی اضافہ کر دیتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے جو دیگر ترقیاتی منصوبے ہیں یا جو دیگر سیکٹرز ہیں ان پہ ذرا فرق آئے گا؟ یقیناً میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ملکی ترقیاتی کاموں کے لیے یا عوام کی بہبود کے لیے فنڈز نہیں بچتے ہیں، جو بچ بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں شفافیت کے ساتھ خرچ نہیں ہوتے ہیں۔ صوبوں کو جو رقم آتی ہے تو کہاں وہ صحیح طریقے سے خرچ ہوتی۔ معذرت کے ساتھ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر صوبوں کو جو فنڈ ملتا ہے 100 روپے میں 25 روپے بھی وہ منصوبے پہ خرچ نہیں کرتے۔ مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کے جو ثمرات ہیں وہ گراس روٹ پہ نہیں پہنچے، لوگوں کی دہلیز تک نہیں جاتے۔ اس کی اب کیا سبب ہوگا یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن عوام اور خصوصاً غریب عوام وہ آج جس حال پہ ہے جی اس کو ریلیف چاہیے، اور بجٹ کی جو میں شکل دیکھ رہا ہوں، بجٹ کے پیچھے جو اس کو بہتر بنانے کے جو عوامل ہیں، وہ ان کی جو مایوس کن صورتحال دیکھ رہا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ لفظ ریلیف اس بجٹ پر یا اس سے قبل بھی لاگو آتا ہو۔ ریلیف ایسے ہی جیسے میں کہتا ہوں برف میں آپ آگ میں برف تلاش کریں، صحیح، تو اس بجٹ میں ریلیف آپ کو مل نہیں سکتی ہے۔ اچھا لیکن سر حکومت تو بڑے دعوے کر رہی ہے اور حکومت کہہ بھی رہی ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا ریلیف عوام کو ہم دیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی ریلیف دینے میں سنجیدہ ہے یا یہ بات ان کی کیپیسٹی سے باہر چلی گئی ہے؟ دیکھیں، حکومتی دعوے بدقسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ مفروضہ جات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس میں کہا یہ 60 سال کی کم ترین سطح پہ اس وقت مہنگائی، پھر اس کے بعد کہا گیا معیشت درست سمت پہ چل پڑی ہے، کاروباری صورتحال بہت اچھی ہے۔ تو اس طرح کے بہلاوے ہیں، اس طرح کہنا بجٹ بہت اچھا ہوگا، غریب عام آدمی کو اس کا ریلیف ملے گا، تو یہ بھی تو بتایا جائے کہ آپ کے پاس ایسا کون سا وہ گدڑ سنگھی ہے کہ آپ اس مالیاتی صورتحال میں، جبکہ آپ خود اپنے خرچ تو کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، پھر بھی ہم کہیں چلیں حکومت نے بیرونی دورے کم کر دیے، تنخواہیں اب مزید نہیں بڑھی یا کم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کی تنخواہیں اسمبلی کے ممبران کی باقاعدہ بڑھ رہی ہیں، ان کے اخراجات، ان کی سہولتیں، ان کی تعیشات سب اپنی جگہ نہ صرف برقرار ہے بلکہ مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور عوام بد سے بدتر صورتحال سے دوچار ہے۔ تو ایسے میں کیسے سمجھ لوں کہ آپ کچھ تو سیکریفائز کریں، کچھ اپنی اخراجات کم کریں اس سلگتے ہوئے وہ بدن جو اس وقت لوڈ شیڈنگ میں لوگ جھلس رہے ہیں۔ بالکل، توانائی کا بہت بڑا بحران ہے اور انڈسٹریل زون ہمارے اس توانائی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری